السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، میرے بائیں جانب میرے استاد محترم ڈاکٹر مفتی منظور احمد صاحب، جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 بلاک عثمان غنی مسجد کے خطیب اور جامعہ عربیہ اسلامیہ گلستان کالونی کے استاد الحدیث۔ استاد محترم، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کر لیتے استاد جی، جس طرح کی فلسطین کے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، تو فلسطین کی سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے استاد جی، اس کی کیا کوئی پس منظر ہے، تاریخی پس منظر؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ فلسطین کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہاں پر مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو دوسرے نمبر پر دنیا کے اندر تعمیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ دوسرا گھر کون سا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی ہے۔ تو مسجد اقصی کے اور بیت اللہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا، تو اس اعتبار سے اس کو بیت اللہ کے بعد جو ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نماز 50,000 نمازوں کا جو ہے ثواب رکھتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ ہے مسلمانوں کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور بیت المقدس جو ہے چونکہ شام کے علاقے کے اندر واقع ہے، اور شام یہ وہ سرزمین ہے جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکثر انبیاء جو ہے وہ اس سرزمین کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو اصل بنیاد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فلسطین اور شام جو یہی علاقہ اس وقت کہلایا کرتا تھا اس کو حاصل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی یمننا وبارک لنا فی شامنا، کہ یا اللہ ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرما، شام کے اندر برکت عطا فرما۔ تو یہ سرزمین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دوسرا مرکز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ توحید کے لیے مبعوث ہوئے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کا نقطہ نظر یہی تھا کہ جس طریقے سے بیت اللہ کے اندر سے شرک کا خاتمہ ہوا اور توحید کا پرچم وہاں پر گاڑا گیا، اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہے وہاں پر بھی توحید کا پرچم سربلند ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ایک دوسرا مرکز ہے بیت اللہ کے حصول کے بعد، تو اس کے لیے کوشش کی گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس کو بھی فتح کیا گیا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس کا مرکز اس کو بنایا گیا۔ استاد جی بڑی مہربانی، شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ صرف مسجد اقصی کے حوالے سے استاد جی دوسرا سوال کروں گا کہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تو چلو قبلہ اول رہا ہے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ کیوں کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ وہ اسی مسجد کے اوپر یعنی اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہود کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بنی اسرائیل کو بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ جہاد کر کے کافروں اور مشرکین سے بیت المقدس کو آزاد کرائیں اور مسجد اقصی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیشہ بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جہاد سے بھاگتے رہے ہیں، اور مسجد اقصی اور فلسطین جو ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ پیچھے رہے ہیں، پس و پیش کرتے رہے۔ اب موجودہ صورتحال میں جو اسرائیل کو قائم کر کے وہاں پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی ہے، اس سے کئی سو سال پہلے سے
مسلمان یہاں پر حکمران رہے ہیں اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے، تو اس کے بعد انگریز اور برطانیہ جو ہے، جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اور انگریزوں نے یہ ایک سازش کے تحت یہاں پر اسرائیل کو آباد کیا، اور اسرائیل کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے ان کی کوئی دینی اہمیت ہے، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے عربوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اور چنانچہ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہوا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے وہاں پر اسرائیل کو آباد کیا گیا، اور مقصد عرب کو کنٹرول کرنا تھا، عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو یہاں پر قائم کیا گیا۔ اور اگر ان کے پیچھے برطانیہ اور آج امریکہ اور اس طرح کی طاقتیں ایک دن کے لیے بھی پیچھے ہٹ جائیں تو یہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ ناجائز قابضانہ وجود ہے اور ظالمانہ وجود ہے اور اسی طریقے سے ناپاک وجود ہے۔ اس کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ اور برطانیہ کی، یہ سپورٹ اگر ختم کر دیں تو چند نہتے جو مجاہدین ہیں وہ چند دنوں کے اندر ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی استاد جی، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کر دیا تاریخی پس منظر اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کی اہمیت۔ ناظرین، ڈاکٹر مفتی منظور احمد صاحب جو میرے استاد بھی تھے، بڑی تفصیل اور بڑی جامع گفتگو انہوں نے کر دی۔ اپنے میزبان نوید واسم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔